علیکم، ویلکم اینڈ ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ناولس کی دنیا۔ نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ہیئر پک کو ہسپتال کا افتتاح ہونے والا تھا۔ ملک دلاور مہمان خصوصی کے لیے وزیر اعلیٰ کو انوائٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن عدن اور مستجاب نے سخت مخالفت کر دی۔ ہم دونوں ڈیسائیڈ کریں گے بابا کہ کس کو مہمان خصوصی کے لیے بلانا ہے۔ ہم اس ہسپتال کو آپ کی کسی بھی سیاسی پلاننگ کی نظر نہیں ہونے دیں گے، عدن تو ٹوک انداز میں بولا تو ملک دلاور غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ دیکھو بیٹا، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر ہم وزیر اعلیٰ کو بلائیں گے تو انٹرنیشنل میڈیا بھی کوریج دے گا۔ اس طرح ہمارے ملک کا ایک مثبت پہلو اجاگر ہوگا۔ ملک دلاور نے اب پینترا بدلا تھا۔ اس پر عدن کے چہرے پر ایک احتجاجیہ مسکراہٹ ہوگی۔ کاش یہ سب آپ پہلے سوچ لیتے، آج ہمارے ملک کے کتنے ہی مثبت پہلو دنیا پہ اجاگر ہو جاتے۔ بہرحال میں اس ہسپتال کی تعمیر کو آپ کے کسی سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہیں ہونے دوں گا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ ملک دلاور نے غصے سے اپنے جبڑے بھیج لیے۔ جب اپنی ہی اولاد دشمنی پر اتر آئے تو کسی غیر کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ وہ کمرے میں آیا تو مستجاب کو کچھ پریشان لگا۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ مستجاب نے جو اپنے سامنے فائلیں پھیلائے ہوئے بیٹھی تھی اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ کچھ نہیں، بس جلدی سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں جس دن ہاسپٹل کا افتتاح ہوگا مہمان خصوصی کون ہوگا۔ عدن اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تو مستجاب سوچنے لگ گئی۔ کوئی ایسی شخصیت جس نے ملک کی ترقی کے لیے بہت اچھے کام کیے ہیں۔ وہ پرسوچ انداز میں بولی تو عدن حیدر اسے غور سے دیکھنے لگ گیا۔ پنک کلر کی خوبصورت شارٹ شرٹ، وائٹ ٹراؤزر میں بال کھلے، وہ اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ ایک شخصیت ہے نا، وہ محب انداز میں بولا۔ کون؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ دی ون اینڈ اونلی مستجاب حیدر۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اچھا مذاق کر لیتے ہو؟ وہ گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں یار، تمہاری کوششوں سے تو یہ ممکن ہوا ہے۔ اگر مجھ پر ہوتا تو میرا تو ابھی صرف بزنس پر ہی دھیان تھا۔ میں نے ان چیزوں کو بعد کے لیے رکھا ہوا تھا۔ میری نظر میں تم ہی مہمان خصوصی ہو۔ وہ اسے دیکھ کر سنجیدگی سے بولا۔ نہیں عدن، یہ مناسب نہیں لگے گا۔ میں جائشہ سے ڈسکس کروں گی۔ اس ٹاپک پر تم سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ کام کی بات کر لیتے ہیں۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولا۔ تم تو بالکل پاگل ہو چکے ہو، مجھے بھی کافی کام کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ صوفے سے اٹھ گئی۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، میرے آنے تک یہ پھلاوا سمیٹ لو، بہت ضروری باتیں کرنی ہیں تم سے۔ وہ ٹاول کپڑے اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھا۔ ضروری نہیں، فضول باتیں۔ وہ ہلکا سا بڑبڑائی تو وہ چپ کر کے واش روم چلا گیا۔ وہ باہر نکلا تو وہ جائشہ سے بات کر رہی تھی۔ ہو گیا ڈیسائیڈ؟ وہ فون بند کر کے پرجوش طریقے سے بولی۔ جائشہ صاحبہ سے مشورہ کر لیا جا رہا تھا؟ وہ تو کسی توپ انسان کا ہی نام بتائے گی۔ وہ بال صاف کرتے ہوئے بولا۔ توپ نہیں، بہت ڈیسنٹ اور اچھے پروفیسر اور سائنٹسٹ بھی ہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ نام کیا ہے ان کا؟ وہ اب شرٹ پہنتے ہوئے بولا۔ نام؟ وہ سوچنے لگ گئی، جس پر عدن حیدر ہنسنے لگ گیا تو وہ غصے سے گھورنے لگی۔ پھر جائشہ کو جلدی جلدی میسج کیا۔ فوراً ہی رپلائی آیا، پروفیسر ڈاکٹر انعام الحسن۔ وہ عدن کو دیکھتے ہوئے بولی تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی سوچنے لگ گیا۔ ٹھیک ہے، زبردست شخصیت ہے، ماننا پڑے گا تم عورتوں کو۔ عدن حیدر سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ ہم تمہیں عورتیں کہاں سے لگتی ہیں؟
اس بات کا اس نے خاصا غصہ منایا تھا۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری، ابھی تو تم لڑکیاں ہو، میرے والی تو کچھ زیادہ ہی لڑکی ہے، جب 2-3 بچے ہو جائیں گے پھر بھی میرے خیال سے عورت نہیں لگو گی۔ وہ زیر لب مسکراتا ہوا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا اور غور سے اسے دیکھنے لگ گئے۔ اب یہ مجھے گھورنا بند کرو، مجھے کچھ کام کرنا ہے، جا کر سو جاؤ۔ وہ اب اس کو دیکھنے کے انداز سے گھبرا جاتی تھی۔ تمہارے بغیر نیند نہیں آتی، کل کر لینا یار، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ نہیں آ رہی نیند تو میرے ساتھ کام کرواؤ۔ یہ کہہ کر اس نے فائل اس کے سامنے رکھی۔ یہ حساب کتاب والی فائل ہے، ایک ماہ میں ہاسپٹل کا کتنا خرچہ آیا، کتنے مریض آئے، کتنی دوائیاں لگی، ان سب کو دیکھنا ہے تاکہ آگے چل کے اندازہ ہو سکے۔ مستجاب سنجیدگی سے بولی تو وہ بھی سنجیدگی سے فائل دیکھنے لگ گیا۔ کیا یار، سارا دن ان فائلوں میں ہی غصہ ہوتا ہوں، اس وقت صرف تمہاری کمپنی چاہتا ہوں۔ وہ بیزاری سے بولا۔ تو دے تو رہی ہوں کمپنی، اب مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ دوسری فائل کو پڑھنے لگ گئی۔ ناراض کیوں ہوتی ہو؟ ٹھیک ہے، ملکہ عالیہ کا آرڈر ہے، ماننا تو پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ بھی سنجیدگی سے فائل کو پڑھنے لگ گیا۔ میر ارسلان روحی کا بے حد دھیان رکھ رہا تھا۔ روحی اس بات پر اتنی خوش نہ تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ بچے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ کیا ہوا، کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ کھانا بھی تم ٹھیک طریقے سے نہیں کھایا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ دل نہیں کر رہا ارسلان، پلیز مجھے فورس مت کرو۔ وہ بے دلی سے بولی۔ کہیں باہر چلے؟ وہ اٹھ کر بیڈ پر اس کے پاس آ گیا۔ جب اندر کا موسم ہی ٹھیک نہ ہو تو باہر جا کر کیا کرنا؟ وہ اداسی سے بولی۔ ایسی تو بات مت کرو روحی، اب کوشش کر تو رہا ہوں نا، ہماری لائف نارمل ہو جائے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا جو روحی نے بڑی سرعت سے چھڑوا لیا۔ تم مجھے چھوا نہ کرو ارسلان، پلیز، روحی بیزاری سے بولی تو میر ارسلان کی رگیں غصے سے تن گئی۔ یہ کیا پاگل پن ہے روحی، تم میری بیوی ہو، ایسا تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولا۔ جب تم مجھے ہاتھ لگاتے ہو تو میرے زخم تازہ ہونے لگ جاتے ہیں، میرے اندر ایک اذیت سی اترتی ہے۔ پلیز پلیز، اگر تم مجھے اذیت سے دور رکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے دور رہو۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے بولی تو میر ارسلان اسے کئی لمحوں تک ایسے ہی دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا، وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ ارسلان، محبت چھونے کی محتاج نہیں ہوتی۔ جس دن تمہیں مجھ سے محبت ہوگی، روحی تمہارے قدموں میں بیٹھی ہوگی۔ تمہارے دوست کی مثال تمہارے سامنے ہے اور تم خود اپنی مثال ہو۔ جائشہ کو دیکھ کر ہی محبت ہوئی تھی نا؟ روحی یہ سب کہہ کر اس کے زخم ادھیڑنے لگ گئی۔ میں نے کہا نا، جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا، پلیز جائشہ کو بیچ میں مت لایا کرو۔ آج اس کمرے میں اور میری زندگی میں تم اس کی وجہ سے ہی ہو۔ وہ اسے کچھ جتاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ مجھے معلوم ہے ارسلان، یہی اذیت تو ساری زندگی نہیں جائے گی۔ تمہاری محبت حاصل کرنے کے لیے میں تمہاری محبت کے آگے ہی گڑ گڑائی تھی۔ وہ ایک زخمی مسکراہٹ لیے بولی تو میر ارسلان اذیت سے ہونٹ کاٹنے لگ گیا۔ کیوں خود کو اور مجھے کانٹوں پر گھسیٹتی ہو؟ وہ یہ کہہ کر سائڈ ٹیبل پر سے اپنے سگریٹ اور موبائل اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے کمرے سے نکل جانے کے بعد روحی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی ارسلان، تم میری جان کا حصہ ہو، لیکن میں اپنی کیفیت خود نہیں سمجھ پا رہی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے بولی۔ روحی اپنی کیفیت خود نہیں سمجھ پا رہی تھی۔
وہ ارسلان کو کوئی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن وہ جب بھی سامنے آتا تو اسے شادی کے شروع کے دنوں کا رویہ یاد آ جاتا، تو وہ اس سے تلخ ہو جاتی۔ لیکن اس کو تکلیف پہنچانے کے بعد وہ خود بھی تکلیف میں آ جاتی تھی۔ جائشہ آج خود ہی گاڑی ڈرائیو کر کے آفس کے لیے نکلی۔ رضا بخاری اس کے اٹھنے سے پہلے ہی کسی ضروری کام کے لیے نکل چکا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کا مسلسل پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنا بیگ چیک کیا تو ایک چھوٹی سی پسٹل جو زیادہ تر بیگ میں رکھتی تھی اسی وقت بھی اس کے بیگ میں موجود تھی۔ یہ دیکھ کر اسے کچھ تسلی ہوئی، لیکن اچانک ہی آگے سے آنے والی گاڑی نے اس کا رستہ روک لیا تو مجبوراً اس کو بھی گاڑی کو بریک لگانی پڑی۔ گاڑی سے ایک اونچا لمبا انسان نکلا جس کا آدھا چہرہ ماسک کے اندر تھا۔ جائشہ نے فوری اپنی پسٹل سنبھالی۔ اس نے جائشہ کی گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹایا۔ اس نے بغیر گھبرائے ہوئے شیشہ نیچے کیا۔ اگر چاہتا تو اسی وقت میں اوپر پہنچا سکتا تھا، لیکن کیا ہے کہ اوپر سے ابھی آرڈر نہیں ہے۔ سنا ہے رضا بخاری سے بہت محبت کرتی ہو، جب ہم اسے ماریں گے تو تمہاری جان خود بخود نکل جائے گی۔ سمجھدار ہو، امید ہے کہ سمجھ گئی ہوگی۔ وہ اپنی وحشی آنکھیں جائشہ کے چہرے پر ٹکاتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، کون ہو تم؟ عورتوں کی طرح منہ کیا چھپایا ہوا ہے؟ اور جس کو تم اوپر والا کہہ رہے ہو، مجھے نہیں پتا کہ تم کس کو اوپر والا کہہ رہے ہو۔ جس کے بھی پالتو کتے ہو، اسے جا کر بتا دینا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ تم جیسے پالتو کتوں کے ہاتھ میں۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی کا شیشہ چڑھانے لگی تو اس نے اپنا بھاری ہاتھ اس گاڑی کے شیشے کے اوپر رکھ دیا۔ زبان تو تمہاری بہت تیز چلتی ہے لڑکی، دل تو کر رہا ہے کہ ابھی اٹھا کر لے جاؤں اور سارے کس بل نکال دوں۔ خوبصورت بھی ہو، لیکن جتنے آرڈر ہیں اسی کے مطابق کام کرنا ہے۔ اگر تم باز نہ آئی تو عنقریب تم بیوہ کر دی جاؤ گی۔ شادی کے لیے آفر کروں گا تمہیں، اگر نہ مانی تو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ مجھے تمہاری بہادری نے بڑا اٹریکٹ کیا ہے۔ وہ خباثت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو جائشہ بڑی مشکل سے خود کو قابو میں رکھ سکی۔ فی الحال تو مجھے تمہاری بزدلی ایک آنکھ نہیں پا رہی، کرائے کے گنڈے۔ یہ کہہ کر جائشہ نے اس کے ہاتھ پر ایک زوردار مکہ رسید کیا تو وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ جائشہ نے جلدی سے گاڑی کا شیشہ چڑھایا اور زن سے گاڑی بھگا لے گئی، لیکن اس کی دھمکی پر وہ اندر تک پریشان ہو گئی تھی۔ آفس جا کر بھی اس کا دل پرسکون نہ ہوا۔ اس نے رضا بخاری کو فون ملایا۔ آپ کدھر ہیں؟ وہ بے چینی سے بولی۔ کسی ضروری کام سے آیا ہوں، کیوں خیریت؟ رضا بخاری نے اس کی بے چینی محسوس کر لی تھی۔ بس اپنا بہت زیادہ دھیان رکھیے گا، اب آپ کو مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں، وہ پریشانی سے بولی۔ ڈونٹ وری، مجھے پتا تھا یہ سب تو ہونا ہی ہے۔ زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے، تم پریشان مت ہو، میں دوپہر تک آ جاتا ہوں، اپنا دھیان رکھنا۔ یہ کہہ کر رضا بخاری نے فون بند کر دیا۔ ملک دلاور میر افتخار سے ملنے جیل آیا تو میر افتخار اس سے ناراض تھا۔ یار ناراض ہی ہوتا ہے میر، تمہاری ضمانت ہونے کے قریب تھی، اس لڑکی جائشہ نے سارا کام بگاڑ دیا، اس چیز کے اوپر پروگرام پر پروگرام کر رہی ہے۔ اور میر افتخار کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اس لڑکی کے ڈر سے چوڑیاں پہن کر بیٹھ جاؤں؟ میر افتخار غصے سے بولا، خود ہی کہتے تھے سنبھل سنبھل کر چلو، اب اپنے پر بات آئی ہے تو کیسے دل ملا رہے ہو؟ کوشش تو کر رہا ہوں نا، اور تم بے فکر ہو جاؤ، اب میں ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو ہمارے بیٹے ہیں نا، انہوں نے زیادہ کام خراب کیا ہے، ان کے ہوتے ہوئے ہمیں دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ حالات کو اپنے حق میں موڑ لوں۔
تم بس ذرا صبر رکھو. میری وزیر اعلیٰ سے بات ہوئی ہے، اس بات کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا. وہ اسے تسلی میز انداز میں بولا تو میر افتخار چپ کر گیا. ٹھیک ہے، جو بھی کرنا ہے ذرا جلدی کرو، میں اب اس جیل میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا. میر افتخار اسے دیکھتے ہوئے بولا. ٹھیک ہے میر، کوشش میری تیز ہے، تم بے فکر ہو جاؤ. یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تو میر افتخار کو بھی کچھ حوصلہ ہوا. رات کو جیشا پروگرام کر کے باہر نکلی تو اسے یہ روح فرض سا خبر ملی کہ رضا بخاری کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے. اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی. اس نے حواس باختہ ہو کر اپنے بیگ سے موبائل نکالا جس پر ایک انجان نمبر سے کال آ رہی تھی. صرف فائرنگ کروائی ہے، اگر تم نہ رکی تو وہ گولی اس کے سینے میں بھی لگ سکتی ہے. یہ کہہ کر فون بند کر دیا گیا. جیشا کے ماتھے پر پسینے آنے لگے. اس نے جلدی سے رضا بخاری کو نمبر ملایا. میں ٹھیک ہوں جیشا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ ہمیں صرف دھمکا رہے ہیں. رضا بخاری کو پتا تھا کہ وہ پریشان ہوگی، اسی لیے اسے تسلی دیتے ہوئے بولا. میں تھوڑی دیر تک گھر پہنچتی ہوں. یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور اپنا موبائل نکال کر ڈی ایس پی کا نمبر ملانے لگ گئی، جو فوراً ہی ریسیو کر لیا گیا. سجاد صاحب السلام علیکم، جیشا بات کر رہی ہوں، آپ سے ملنا چاہتی ہوں. وہ دوسری طرف فون ریسیو ہوتے ہی بولی. ابھی تو میں بہت بیزی ہوں مس جائشہ، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، لیکن میں آپ سے جلد از جلد ملنا چاہتی ہوں. رضا بخاری کی گاڑی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور مجھے بھی دھمکیاں مل رہی ہیں. آپ کو جلد از جلد اس کا کوئی حل تلاش کرنا ہوگا. وہ بے چینی سے بولی. بے فکر رہیں مس جائشہ، میں کوشش کرتا ہوں کہ کل آپ سے تفصیلی ملاقات ہو جائے. یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا. جائشہ کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. اس نے اپنا فون پکڑ کر ادن کا نمبر ملایا. ادن صاحب آپ کدھر ہیں؟ ابھی آپ سے ملنا چاہ رہی ہوں. جائشہ فون ریسیو ہوتے ہی بولی تو ادن کو کچھ پریشان لگی. میں ابھی گاؤں کے لیے نکل رہا تھا. ٹھیک ہے تم مجھے بتاؤ، میں آ جاتا ہوں. ادن گاڑی روکتے ہی بولا. میں آپ کے آفس آ جاتی ہوں. یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا. جائشہ نے اپنی گاڑی کا رخ ادن کے آفس کی طرف موڑ دیا. ادھر مستجاب ادن کو فون پر فون کیے جا رہی تھی. یار تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں جس کے لیے تم اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ ادن اب ضد چھوڑتے ہوئے بولا. ڈانٹ کیوں رہے ہو؟ جتنی جلدی ہو سکتا ہے گھر پہنچو. وہ غصے سے بولی. ضروری میٹنگ ہے یار، کھانا کھا کر سو جاؤ، میں آ جاتا ہوں. یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تو مستجاب کا دوبارہ فون آنے لگا. اس نے فون سائلنٹ پر لگا دیا. وہ اپنے آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا. ادن اپنے کیبن میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا. سارے ورکرز تو تقریباً چھٹی کر چکے تھے. ایک چوکیدار ہی ادھر موجود تھا. تھوڑی دیر بعد جائشہ بھی وہاں پہنچ گئی. صاحب اپنے کیبن میں موجود ہیں، آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں. چوکیدار جائشہ کو دیکھتے ہوئے بولا تو وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی. ادن اسی کا انتظار کر رہا تھا. اس کے آنے پر اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا. جائشہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی. آج اس کا دل بے اختیار ہوا تھا. بے ساختہ ادن کے ساتھ لگ گئی، جس پر ادن اپنی جگہ پر ششدر سا رہ گیا. کیا بات ہے جائشہ؟ وہ اسے اپنے سے الگ کرتے ہوئے بولا تو وہ اپنی بے اختیاری پر تھوڑی سی شرمندہ ہو گئی تھی. میں آپ کو کبھی بھی تکلیف نہ دیتی، لیکن اب بات رضا بخاری کی ہے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ رضا بخاری کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے اور مجھے بھی دھمکیاں مل رہی ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے ان سب کے پیچھے آپ کے والد صاحب کا ہاتھ ہے. آپ انہیں روکیں، نہیں تو اگر رضا بخاری کا ایک بھی بال بیکا ہوا تو میں وہ طوفان مچاؤں گی جس میں ملک فیملی کی عزت تو کوڑی کی رہ جائے گی، اور میں ایسا کرنا نہیں چاہتی.
ان کو بولیں کہ مجھے مجبور مت کریں کہ میں ان کی عزت کی دھجیاں بھی کھیڑ کر رکھ دوں۔ میرے پاس ان کی عیاشی کے ایسے ثبوت ہیں جن کو میں منظر عام پر لانا نہیں چاہتی۔ امید ہے آپ بات میری سمجھ گئے ہوں گے۔ رضا بخاری میری زندگی کا کل سرمایہ ہے، بلکہ میری زندگی ہے، اور اپنی زندگی پر حملہ میں کسی طور بھی برداشت نہیں کروں گی۔ جائشہ سرخ چہرہ لیے ہوئے عدن کو دیکھ کر بڑے ضبط سے بول رہی تھی۔ آنکھوں میں وحشت عیاں تھی۔ ایسا روپ تو عدن نے اس کا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ عدن کچھ دیر تک تو خاموش رہا۔ تمہیں یقین ہے کہ ان سب کے پیچھے میرے باپ کا ہاتھ ہے، یا تم یہ ایسے کہہ سکتی ہو تمہارے بھی تو اور دشمن ہیں نا جن کے خلاف تم بولتی ہو؟ عدن بھی یقینی سے بولا، لیکن ان دشمنوں میں سر فہرست آپ کا باپ ہے، جو گھٹیا پن کی اپنی مثال آپ ہے۔ وہ زخمی مسکراہٹ لیے ہوئے بولی، جائشہ تم میرے باپ کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ ٹھیک ہے انہوں نے غلط کام کیے ہیں، لیکن یہ زبان میں اپنے باپ کے بارے میں کسی طرح سن سکتا ہوں۔ عدن بھی ضبط کی انتہا پر تھا۔ میں صرف آپ کے باپ کے بارے میں نہیں بات کر رہی، بلکہ بدقسمتی سے اپنے باپ کے بارے میں بھی بات کر رہی ہوں۔ جائشہ چیختے ہوئے بولی تو عدن بھچکا کر رہ گیا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ تمہارا باپ تو مر چکا ہے نا؟ عدن اسے دیکھتے ہوئے بے یقینی سے بولا، کاش مر جاتا تو بہتر تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے رو دی۔ اس کی یہ بات سن کر تو عدن کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ کئی لمحے تو وہ ایسے ہی کھڑا رہا، پھر بے ساختہ آگے بڑھا اور جائشہ کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے۔ تمہارا کہنے کا مطلب ہے تم میرے بابا کی بیٹی ہو؟ عدن صدماتی کیفیت میں بولا۔ دل میں تو اضطرابی کیفیت چل رہی تھی اور دماغ پھٹنے کو تیار تھا۔ ہاں، بدقسمتی سے میرے باپ کا نام ملک دلاور ہے، جس نے میرے دنیا میں آنے سے پہلے ہی میرے قتل کا پروگرام بنایا تھا، لیکن جس کو اللہ نے زندگی دی ہو اس کو کون مار سکتا ہے؟ جائشہ اتنی آہستگی سے بولی کہ عدن بمشکل ہی اس کی بات سن سکا۔ اسی لیے تو دل اس کی طرف ہمکتا تھا، کیونکہ وہ اس کی بہن تھی، اس کا خون تھی۔ جائشہ، یہ کہتے ہوئے عدن نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور دل کھول کر روئی تھی۔ کتنی ہی دیر تک وہ عدن کے سینے سے لگی آنسو بہاتی رہی۔ چپ کر جاؤ میری گڑیا، میں سب کو دیکھ لوں گا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بھائی ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہے۔ وہ اس کی آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تو جائشہ روتے ہوئے مسکرا دی۔ آپ کو میری بات کا یقین ہے نا؟ وہ عدن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، مجھے تمہاری بات پر یقین ہے جائشہ، پلیز مجھے سب کچھ بتاؤ۔ عدن اسے لے کر آ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور جگ میں سے پانی گلاس میں ڈالا اور اسے پینے کے لیے دیا۔ اتنے میں اس کے نمبر پر رضا بخاری کی کال آئی۔ کدھر ہو؟ گھر کیوں نہیں آ رہی؟ رضا بخاری بے چینی سے بولا، میں عدن کی طرف آئی ہوں، تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ وہ بولی تو اس کا لہجہ رضا بخاری کو بھاری لگا۔ کیا ہوا؟ تم رو رہی ہو؟ رضا بخاری پریشانی سے بولا، نہیں میں ٹھیک ہوں، ابھی گھر آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، گھر آ کر بات کرتی ہوں، ابھی فون بند کرنے لگی ہوں۔ یہ کہہ کر جائشہ نے فون بند کر دیا۔ جائشہ پلیز مجھے کچھ بتاؤ، عدن اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا۔ پہلے آپ وعدہ کریں کہ یہ سچ آپ بھی اپنی ذات تک محدود رکھیں گے۔ عدن کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، وعدہ نہیں کرتا لیکن کوشش ضرور کروں گا، پلیز۔ وہ التجائی انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے، جب بھی سچ سب کے سامنے لانا ہوا تو تم سے پوچھ کر ہی لاؤں گا۔ عدن اس کے ہاتھ پر تھپکی دیکھتے ہوئے بولا تو جائشہ نے اسے سب کچھ بتا دیا۔
عدن حیدر جوں جوں سنتا جا رہا تھا اس کی رگیں تن رہی تھیں. شدت ضبط سے اس نے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں. کتنے ہی آنسو اس کے نکل کر داڑھی میں جذب ہو کر رہ گئے. جب اس کو حسام کا اس کو اغوا کرنے کا واقعہ یاد آیا تو عدن کا دل کیا وہ زاروں کی تار روئے، اپنے خاندان کے مردوں کی غیرت کے جنازے پر بیان کرے. مجھے معاف کر دو جائشہ، پلیز مجھے معاف کر دو. وہ نیچے دو زانوں ہو کر جائشہ کے قدموں میں بیٹھ گیا، جس پر جائشہ تو تڑپ کر رہ گئی. بے اختیار صوفے سے اٹھ کر اس کے برابر زمین پر آ بیٹھی اور اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور ان پر بوسہ دینے لگی. ایک دفعہ بھائی بولو مجھے گڑیا. عدن کے لہجے میں تڑپ تھی. بھائی، اب میرا غرور ہو، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں. جائشہ روتے ہوئے بولی تو عدن نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کتنی ہی دیر تک وہ اسے پیار کرتا رہا. اب پریشان نہیں ہونا، گھر چلو، کل ملاقات ہوگی. عدن نے ٹائم دیکھا تو ٹائم کافی ہو چکا تھا. رضا بخاری نے دوبارہ کال نہیں کی تھی کیونکہ اسے پتا چل گیا تھا کہ جائشہ عدن کو کچھ نہ کچھ ضرور بتائے گی، جبکہ دوسری طرف تو مستجاب پاگل ہو رہی تھی. عدن کو فون پر فون کیے جا رہی تھی لیکن عدن کا موبائل آف تھا. ٹھیک ہے، رات کافی ہو چکی ہے، میں چلی جاتی ہوں. اپنی گاڑی ادھر ہی رہنے تو میں پہلے تمہیں ڈراپ کروں گا، پھر گھر کے لیے نکلتا ہوں. عدن اسے دیکھتے ہوئے بولا میں چلی جاتی ہوں. مستجاب پریشان ہو رہی ہوگی، آپ چلے جائیں. وہ اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے بولی. مستجاب کے نام پر ایک دم سے عدن حیدر نے اپنا موبائل آن کیا تو اس پر کوئی 100 سے زیادہ مس کالز آئی ہوئی تھیں. اس نے اسی وقت مستجاب کا نمبر ملایا. کہاں ہو تم؟ گھر کیوں نہیں آ رہے؟ پریشانی سے میری جان نکل رہی ہے. وہ فون اٹھاتے ہی بولی آنے لگا ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تمہیں بولا تھا امپورٹنٹ میٹنگ میں بزی ہوں. یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور اپنی گاڑی میں آ بیٹھا، جبکہ جائشہ بھی اس کے ساتھ آ بیٹھی. آج تمہارے بھائی کی خیر نہیں، عدن گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا. بہت خوش قسمت ہیں آپ جن کو مستجاب جیسی لڑکی ملی. وہ مستجاب کا سوچتے ہوئے مسکرا دی. رضا بخاری بھی بہت خوش قسمت ہے جسے میری بہن جیسی لڑکی ملی. وہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولا میں خوش قسمت ہوں بھائی، جسے رضا بخاری جیسا انسان ملا ہے. آج میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی بدولت ہوں. اگر وہ میری زندگی میں نہ آتے تو آج جائشہ کسی نیوز اینکر میں معمولی سی رپورٹر ہوتی. اس کے لہجے میں رضا بخاری کے لیے ایک عقیدت تھی. عدن حیدر کے دل میں بھی رضا بخاری کی عزت مزید بڑھ گئی تھی. اس نے جائشہ کو اس کے گھر کے سامنے اتارا. آ جائے نا، کھانا کھا کر جائیے گا. عدن کو دیکھ کر اسرار بڑے لہجے میں بولی نہیں، ابھی کافی دیر ہو چکی ہے، کل انشاءاللہ میں آفس میں ضرور چکر لگاؤں گا. اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ. وہ اسے کہہ کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگ گیا تو جائشہ اس وقت گاڑی کو دیکھتی رہی جب تک کہ اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی. جب وہ حویلی پہنچا تو مستجاب چلے پیر کی بلی کی طرح کمرے کے سامنے چکر لگا رہی تھی. اسے دیکھ کر بے ساختہ آگے بڑھی. کچھ خیال ہے تمہیں؟ میں نے کتنی کالز کی اور تم نے صرف ایک دفعہ مجھے رپلائی کیا. وہ اسے دیکھ کر غصے سے بولی بولا تھا میٹنگ میں بزی ہوں، چھوٹا بچہ نہیں ہوں جس کی تمہیں اتنی فکر لگ جاتی ہے. یہ کہہ کر وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بھی غصے سے اس کے پیچھے آئی. ایک دفعہ ہی جان نکال دو میری. وہ پاس بڑا ٹی وی ریموٹ کو پٹکتے ہوئے بولی تو وہ چمبے سے اسے دیکھنے لگا. کیا بچپنا ہے مستجاب، اگر مجھے کبھی دیر ہو جایا کرے گی تو ایسے ری ایکشن دو گی؟ پہلے ہی پریشانی سے سر درد کر رہا تھا اور مستجاب اسے کیا بتاتی. جب سے اسے دھمکی ملی تھی وہ عدن کی طرف سے عجیب سے وہموں کا شکار ہو رہی تھی. وہ کپڑے نکال کر چینج کرنے چلا گیا. تم سو جاؤ، مجھے ابھی نیند نہیں آئی. یہ کہہ کر وہ گیلری کی طرف چلا گیا. پہلے جب بھی وہ باہر سے آتا تو اس کے رویے میں اتنی گرم جوشی ہوتی
اور آج اس کا رویہ دیکھ کر مستجاب پریشان ہو کر رہ گئی۔ ہاں پتہ ہے نا کہ میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں، اسی لیے اب زیادہ سر پر چڑھ رہا ہے، میں بھی اب بات نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے اوپر کمفرٹ لیتے ہوئے لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ لیکن نیند کس کو آنی تھی؟ اب تو وہ عدن کی اتنی عادی ہو چکی تھی۔ وہ بار بار گیلری کے دروازے کی طرف دیکھتی کہ اب آیا کہ اب آیا، لیکن آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد بھی جب وہ نہ آیا تو اس کا ضبط جواب دے گیا۔ غصے سے کمبل ایک سائڈ پر پھینکتے ہوئے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر آئی تو وہ سگریٹ سے شغل فرما رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو مستجاب کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ ایک دم سے اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھین کر نیچے پھینکی اور اس کی طرف گھورنے لگی، لیکن عدن کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ تمہیں کہا نا سو جاؤ، کیوں تنگ کرنے آ گئی ہو مجھے؟ کسی وقت بندے کا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سگریٹ سلگانے لگا، لیکن اس نے پھر اس کے ہاتھوں سے چھین کر پھینک دیا۔ مستجاب اپنی حد میں رہو، کہا نا جا کر سو جاؤ، ہر وقت سر پہ سوار مت رہا کرو۔ عدن اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولا تو اس کو یقین ہی نہ آیا کہ عدن اس سے یہ سب کہہ رہا ہے۔ شکایتی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ کمرے میں آ گئی۔ عجیب طرح سے دل ٹوٹا تھا۔ کمبل میں منہ دے کر زاروں کی تار ہونے لگ گئی۔ نہیں بات کروں گی میں تم سے کبھی بھی، سر پر سوار رہتی ہوں نا تمہارے، وہ روتے ہوئے بڑبڑائی۔ لیکن میں تو بات کروں گا، سوری یار کچھ پریشان تھا، وہ کمبل اس کے منہ سے ہٹاتے ہوئے بولا تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ جاؤ جا کر اپنا شغل فرماؤ، میرے ساتھ بات مت کرنا، وہ بھی غصے سے سو سو کرتے ہوئے بولی تو وہ اپنی سمت کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ جائشہ نے اسے جو باتیں بتائی تھی وہ اس کی برداشت سے باہر تھیں۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اپنے باپ کا گریبان پکڑے، لیکن جائشہ نے وعدے کا پابند کر دیا تھا۔ حسام کا جائشہ کو اغوا کرنے والا واقعہ یاد کر کے تو اس کا دل دہل کا گیا تھا۔ بے ساختہ ایک آنسو گر کر تاڑی میں جذب ہو گیا۔ اگر میر ارسلان اسے لے جاتا اور اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کر دیتا، یہ سوچتے ہوئے وہ ایک دم سے بیڈ سے اٹھا اور اپنے سینے کو مسلنے لگا۔ اس کی ساری پریشانی پسینے سے تر تھی۔ مستجاب نے بے ساختہ اسے دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا عدن، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو وہ بے خیالی سے اسے دیکھنے لگ گیا۔ ہاں ٹھیک ہوں میں، تم سو جاؤ، وہ اپنی پیشانی سے پسینے کے قطرے صاف کرتے ہوئے بولا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے عدن، یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور اس کا بلڈ پریشر چیک کرنے لگی۔ بلڈ پریشر چیک کرنے کے بعد اس کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ تمہارا بلڈ پریشر ہائی ہے عدن، یہ کہہ کر وہ میڈیسن والا باکس اٹھا لائی، پھر کچھ سوچتے ہوئے کچن کی طرف گئی اور ادھر سے فریش جوس بنا لائی۔ عدن یہ پیو پلیز، یہ کہتے ہوئے گلاس اس کے منہ کو لگایا۔ نہیں یار میرا دل نہیں کر رہا، وہ بیزاری سے بولا۔ پلیز ایسے مت کرو، مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ وہ التجائی انداز میں بولی تو عدن نے اس کا ہاتھ سے جوس لے لیا اور پینے لگ گیا۔ کچھ پریشانی ہے کیا؟ پلیز تم مجھ سے شیئر کرو، وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولی۔ نہیں کوئی پریشانی نہیں، تمہیں بھی خواہ پریشان کر دیا، تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بس، اور کچھ نہیں، وہ اس کے ہاتھوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ پھر وقفے بعد وہ اس کا بلڈ پریشر چیک کر رہی تھی۔ بچوں کی طرح ریئیکٹ کر رہی ہو یار، وہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن اس نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ کھانا کھایا؟ ایک دم یاد آنے پر عدن نے پوچھا۔ تمہارا انتظار کر رہی تھی، وہ سادگی سے بولی تو عدن کو اپنے اوپر افسوس ہونے لگا۔ جاؤ کھانا لے آؤ، مجھے اب بھوک نہیں، یہ کہتے ہوئے وہ اس کے برابر لیٹ گئی۔ مستجاب میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو پلیز،
ٹھیک ہے، پھر تم بھی میرے ساتھ کھاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کھانے کے لیے کچن کی طرف بڑھ گئی، اور عدن نے اپنے آپ کو نارمل کرنے کے لیے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو پھر دوست بھی پریشانی سے لاؤنج میں چکر کاٹ رہی تھی۔ جائشہ کو دیکھ کر بے ساختہ اس کی طرف بڑھی۔ بیٹا، آج اتنی دیر لگا دی، کہاں چلی گئی تھی تم؟ وہ جائشہ کی طرف سرخ آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اپنے بھائی سے ملنے گئی تھی اماں۔ وہ ادھر ہی صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ رضا نظر نہیں آ رہے، کدھر گئے ہیں؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ ابھی ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا میرے پاس، تھوڑی دیر پہلے ہی کمرے میں گیا ہے۔ کس نے رضا بخاری پر حملہ کروایا ہے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ شاید میرے باپ کا ہی ہاتھ ہے اماں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ایک زخمی سی مسکراہٹ ابھری۔ جیسے ایک پرسکون زندگی گزارنے کے لیے تمہیں ان لوگوں سے دور رہنا ہوگا۔ میں نے تمہیں بہت دفعہ سمجھایا ہے، لیکن تمہاری عقل میں یہ بات بیٹھتی ہی نہیں۔ رضا بخاری کے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو کیسے خود کو معاف کر پاؤ گی؟ پھر لے لینا بیٹھ کے اپنے سارے بدلے۔ وہ آخر میں تلخ ہو گئی تھی۔ اماں، میں نے عدن بھائی کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب میں اس کہانی کا ڈراپ سین کرنا چاہتی ہوں۔ پلیز آپ پریشان مت ہوں، تھک گئی ہوں، صبح ملاقات ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے اماں کی پیشانی چوم کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رضا بخاری اسی کا انتظار کرتے کرتے شاید سو گیا تھا۔ اس نے رضا کے اوپر کمفرٹ درست کیا اور کتنی ہی دیر تک رضا کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ میں تو بے مول تھی، بس تو ہی انمول ہے۔ کافی دیر بعد اٹھ کر اس نے اپنے کپڑے چینج کیے۔ بھوک تو اسے لگی ہوئی تھی، لیکن وہ سخت تھک چکی تھی، اس لیے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگر رضا بخاری کے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو؟ اس سوچ کے آگے اسے لگا کہ اس کی سانسیں ہی بند ہونے لگی ہیں۔ گھبرا کر ایک دم سے وہ اٹھ بیٹھی اور لمبے لمبے سانس خارج کرنے لگی۔ آنکھوں سے کئی آنسو بے ساختہ ٹوٹ کر گرے تھے۔ یا اللہ، رضا بخاری کی حفاظت فرما۔ میری زندگی کا وہ احساس ہے جس نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ میری زندگی میں صبر آنا اسی کی انسان سے ہے۔ میری سانسوں کی حرارت، میرے قلب کا سکون، یہی تو ہے۔ بے ساختہ ہونٹوں سے رضا کا نام خارج ہوا۔ اس کے بھاری مضبوط ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کتنی ہی دیر تک اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرتی رہی اور اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھنے لگ گئی۔ خوبصورت بال جو ہمیشہ جل سے سیٹ رہتے تھے اب بکھرے ہوئے تھے۔ خوبصورت آنکھیں بند تھیں جو جب کھلتی تو زیادہ دیر انہی کی طرف نہ دیکھ سکتی تھی۔ جان و دل سب کچھ واروں میں، تیرے کیسے صدقے اتاروں میں۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر سو جائے، لیکن وہ اس کو نیند میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اسے تھوڑا فاصلے پر لیٹ گئی۔ وہ لیٹ کر کتنی ہی قرآن آیات پڑھ کر اس پر پھونک مار رہی تھی اور رضا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری تو جائشہ کو کچھ انہونی کا احساس ہوا۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ وہ آبرو اچکاتے ہوئے بولی تو رضا نے اپنی پوری آنکھیں کھول دیں۔ جاگ چکا ہوں اور آپ کی دیوانگی کے مظاہرے بھی محسوس کیے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ایسے کیوں کیا؟ اب وہ نظریں چراتے ہوئے اپنی کھسیاہٹ مٹانے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی۔ تم ابھی تک گھر سے باہر تھی تو میں کیسے سو سکتا تھا؟ بس آپ کی دیوانگی کا عملی مظاہرہ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن مایوسی ہوئی۔ خیر چھوڑو اس بات کو، کیا بات ہوئی عدن سے؟ وہ اب سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ آنکھوں کی سرخی بتا رہی ہے تم بہت روئی ہو۔ کیوں خود کو اتنی تکلیف دی جائشہ؟ میں تمہارے سامنے موجود ہوں، پھر خود کو اذیتوں میں کیوں ڈال رہی ہو؟ رضا بخاری اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تو کئی آنسو جائشہ کی آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بکھر گئے۔ بالکل بچوں کی طرح بہیو کر رہی ہو، پاگل لڑکی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو وہ ساتھ ہی اس کے آنسو بھی اپنے ہاتھوں سے صاف کیے تو وہ بے اختیار ہو کر اس کے ساتھ آ لگی۔
آپ میری زندگی کا اثاثہ ہیں. مجھے اس دنیا میں کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے رضا بخاری کے. وہ بے اختیار ہو کر ہچکیوں میں رو دی. اچھا پلیز اب چپ کر جاؤ، نہیں تو سالے صاحب سے پوچھتا ہوں کیا کہا ہے میری بیوی کو کہ وہ چپ ہی نہیں ہو رہی. رضا نے اب اسے چپ کروانے کے لیے دھمکی دی تو وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگ گئی. آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ میرے بھائی کو کیوں پریشان کریں گے؟ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی. تو وہ پھر چپ کر جا. یہ رونا تم پر سوٹ نہیں کرتا میری شیرنی. رضا بخاری مسکرا کر بولا. وہ بھی مسکرانے لگی. دیٹس لائک گڈ گرل. وہ اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے بولا. ایم سوری، میں آپ کو کبھی بھی اپنے قریب نہیں آنے سے روکوں گی. جیشا رضا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو رضا کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت تبسم بکھرا. تمہارے دل کو ایک دھڑکا لگ گیا ہے. رضا بخاری کو کچھ ہو گیا تو اس ڈر کے احساس تلے تم مجھ سے یہ سب کہہ رہی ہو. مجھے میری جائشہ ہی چاہیے، ہر بات بے دھڑک کہہ دینے والی، نہ کہ یہ ڈر جانے والی جائشہ. وہ انگلی سے اس کی ٹھوڑی اوپر کرتے ہوئے بولا تو وہ چپ کر گئی کیونکہ رضا بخاری 100% درست کہہ رہا تھا. عدن سے کیا بات ہوئی؟ وہ اب نارمل لہجے میں بولا. میں نے بتا دیا سب کچھ. بہت دکھی تھا میرا بھائی. میں اسے یہ دکھ نہیں دینا چاہتی تھی لیکن اب میں مجبور ہو گئی تھی. وہ دکھی لہجے میں بولی. میں نے تمہیں منع کرنا چاہتا تھا لیکن تم اپنی مرضی کی مالک ہو. چلو جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. ایک نہ ایک دن تو یہ سب کے سامنے حقیقت سے پردہ اٹھنا ہی تھا. بہتر ہے آج ہی اٹھ گیا. وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا. اتنے میں رضا بخاری کے موبائل پر بیل ہوئی تو اس نے دیکھا جواد بخاری کی کال آ رہی تھی. جی بھائی، ڈسٹرب تو نہیں کیا میں نے؟ دراصل تمہارے لیے بڑا پریشان تھا. اگر ہو سکے تو ابھی میرے کمرے میں آؤ، تم سے ملنا چاہتا ہوں. جواد بخاری کے لہجے میں پریشانی تھی کیونکہ رضا بخاری کی گاڑی پر فائرنگ کی خبر اسے مل چکی تھی. نہیں بھائی، کوئی ڈسٹرب نہیں کیا آپ نے مجھے، میں ابھی آتا ہوں. یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا. تم سو جاؤ، تھوڑی دیر تک آتا ہوں. یہ کہتے ہوئے اس نے جائشہ کو لٹایا اور اس کے اوپر کمبل سیدھا کر کے اسے کمرے سے باہر نکل گیا. رخسار کو رات کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تو حسام نے عدن کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا. عدن جو ابھی ابھی ہی سویا تھا ایک دم سے آنکھیں وا کی. عدن دروازے پر کوئی ہے؟ وہ عدن کی طرف دیکھتے ہوئے بولی. ابھی اٹھنے ہی لگی تھی کہ عدن نے اسے منع کر دیا اور خود اٹھ کر دروازہ کھولا. عدن مستجاب کو بھیجو، رخسار کی کافی طبیعت خراب ہے. حسام پریشانی سے بولا. ٹھیک ہے تم چلو، وہ آتی ہے. یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کیا. کپڑے چینج کر کے جانا مستجاب. عدن اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کیونکہ وہ ایک خوبصورت ریڈ کلر کا نائٹ ڈریس پہنے ہوئے تھی. جلدی جلدی برو کلر کی شلوار قمیض نکال کر اٹھا کر واش روم میں گئی اور دوپٹہ سنبھالتی ہوئی کمرے سے نکلی اور رخسار کے کمرے کی طرف بڑھی. اس نے رخسار کا بلڈ پریشر چیک کیا جو ہائی تھا. اس کو تشویش ہونے لگی. حسام بھائی آپ رخسار کو لے کر گاڑی میں بیٹھے، میں ابھی آتی ہوں. یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی. عدن رخسار کی کافی طبیعت خراب ہے، اسی وقت ہاسپٹل جانا پڑے گا. تم سو جاؤ، صبح ملاقات ہوگی. یہ کہہ کر وہ فون اٹھا کر ڈاکٹر فروا کا نمبر ملانے لگی جو تھوڑی دیر بعد ہی ریسیو کر لیا گیا. ڈاکٹر فروا ایمرجنسی ہے، پہنچے جلدی. یہ کہتے ہوئے وہ گاڑی میں آ بیٹھی تو حسام نے گاڑی سٹارٹ کر دی. حسام بھائی اپنے ہاسپٹل جانا ہے، رخسار کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی کیونکہ وہ شدید تکلیف میں تھی. لیکن یہاں پر سہولتیں ناکافی ہیں. حسام پریشانی سے بولا. ہم مینیج کر لیں گے، آپ ادھر ہی لے چلیں، اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے. یہ نہ ہو کہ شہر پہنچنے تک کچھ نقصان کر بیٹھے. مستجاب پریشانی سے بولی تو حسام لب بھیج کر رہ گیا. رخسار کی حالت کافی کریٹیکل تھی. ڈاکٹر فروا ابھی پہنچ گئی تھی. حسام بھائی خون کا بندوبست کریں جلدی، ہمیں آپریشن کرنا پڑے گا. بچے کی ہارٹ بیٹ بہت سلو ہے.
مستجاب باہر آ کر پریشانی سے بولی، ساتھ ہی ادن کو فون ملایا۔ ادن، ہمیں پازیٹیو خون کی اس وقت سخت ضرورت ہے، وہ پریشانی سے بولی۔ پریشان مت ہو، میں آنے لگا ہوں، یہ کہہ کر ادن نے فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ادن بھی راشدہ بیگم کو لے کر ادھر آ گیا۔ ہائے، ادھر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو شہر لے جانا تھا۔ راشدہ بیگم نے آتے ہی وہاں ویلا مچا دیا۔ ادن نے اپنا خون دیا تھا کیونکہ اس کا بلڈ گروپ رخسار سے میچ کرتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مستجاب آپریشن تھیٹر سے باہر نکلی۔ حسام بھائی، آپ کو بہت مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بہت پیاری بیٹی دی ہے، مستجاب حسام کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، تو اس کے چہرے پر کوئی اتنی خاص خوشی نہ تھی۔ مبارک ہو حسام، ادن اسے دیکھتے ہوئے بولا تو حسام نے سامنے سر ہلا دیا۔ کیا خوشی نہیں ہوئی؟ وہ اسے دیکھ کر بولا، نہیں میں خوش ہوں۔ حسام بے دلی سے بولا تو ادن کچھ سوچتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ جو دوسروں کی بیٹیوں کی عزت اتارتے ہیں، شاید انہیں اپنے گھر میں آنے والی بیٹی کی اتنی خوشی محسوس نہیں ہوتی، شاید کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے۔ ادن آنکھوں میں شعلے لیے لیکن نارمل انداز میں بولا تو حسام نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ حسام اب غصے سے بولا، کچھ نہیں، وقت آنے پر بتاؤں گا، یہ کہہ کر وہ مستجاب کی طرف گیا۔ میں چلتا ہوں، پھر تم آ جانا، ٹیک کیئر۔ ادن مستجاب سے یہ کہہ کر حویلی کے لیے نکل آیا۔ مستجاب نے نوٹ کیا تھا نہ حسام کو اتنی خوشی ہوئی تھی اور نہ راشدہ بیگم۔ اس چیز سے اتنی بڑی تکلیف ہوئی تھی، ایک عورت زندگی اور موت کی کشمکش میں رہ کر ایک بچے کو جنم دیتی اور بیٹی ہونے پر لوگوں کے چہرے ہی بدل جاتے ہیں۔ جائشہ نے ڈی ایس پی سجاد حسن سے ملاقات کی۔ وہ اس وقت ڈی ایس پی کے آفس میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس موضوع پر اس سے تفصیلاً بات کی تھی۔ سجاد حسن نے تو اسے کافی تسلی دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جواد بخاری بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ سجاد صاحب، ہم ملک دلاور کے خلاف ایف آئی آر کٹوانا چاہتے ہیں، ہمیں پورا یقین ہے یہ قاتلانہ حملہ اسی نے کروایا ہے، جواد بخاری پر یقین لہجے میں بولا۔ جی ٹھیک ہے، آپ قریبی تھانے سے ایف آئی آر کٹوائیں، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ سجاد حسن اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، سوچنا نہیں ہے، فوری ایکشن لیں ڈی ایس پی، میرے بھائی پر ایک آنچ بھی آئے یہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ جواد بخاری سنجیدگی سے بولا، دیکھیں ملک دلاور کوئی معمولی شخص نہیں ہے اور اوپر سے ہم پر بھی بڑا پریشر ہوتا ہے، اس لیے ہمیں بھی جو قدم اٹھانا سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا۔ مس جائشہ کے پاس تو میڈیا کی طاقت موجود ہے، آپ ایسے کریں میڈیا میں یہ ریویل کریں یہ حملہ یقیناً دلاور ملک نے ہی کروایا ہے۔ ڈی ایس پی سجاد حسن پر سوچ انداز میں بولا، وہ تو میں ضرور کروں گی، پہلے ہی سوچ کر رکھا تھا، لیکن آپ اس بات پر سخت ایکشن لیں کیونکہ ذرا سی کوتاہی رضا کے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو میں کس سے حساب مانگوں گی؟ جائشہ پریشانی سے بولی، اب پریشان نہ ہو مس جائشہ، ہم جلد ہی ایکشن لیتے ہیں، وہ تسلی دیتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے ڈی ایس پی صاحب، ہم چلتے ہیں، آپ سے مل کر کافی خوشی ہوئی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کیونکہ ہمیں آپ جیسے آفیسر کی پھر ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ کہہ کر جواد بخاری کرسی گھسیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ رات کو جائشہ نے ایک پریس کانفرنس رکھی جس میں تقریباً سب چینل والوں نے کوریج دی تھی۔ آپ کیسے یقین سے کہہ سکتی ہیں یہ ملک دلاور کا کام ہے؟ ایک صحافی نے اٹھ کر سوال کیا۔ مجھے 100% یقین ہے یہ ملک صاحب کا کام ہے کیونکہ وہ اکثر ہمیں دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، جائشہ پورے یقین سے بولی۔ جائشہ پریس کانفرنس میں اچھا خاصا گرجی برسی تھی۔ رضا بخاری آفس میں بیٹھ کر اس کے پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ جتنا بھی سمجھا لو، کرنی اس نے اپنی مرضی ہی ہوتی ہے، وہ اجاز ہمدانی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ سر، یہاں پر بات آپ کی ہے، تو جائشہ کو کسی کا قتل بھی کرنا پڑا تو وہ رضا بخاری کے لیے کر سکتی ہے۔
اجاز ہمدانی رضا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ابھی وہ پریس کانفرنس ہال سے باہر نکلی تھی کہ اسے ایک بری خبر ملی کہ ڈی ایس پی سجاد حسن کا ٹرانسفر کسی دور دراز علاقے میں کر دیا گیا تھا۔ کیا آپ کو پتا ہے سجاد صاحب کا ٹرانسفر ہو گیا ہے؟ وہ آفس پہنچتے ہی رضا کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہاں جی، ہمیں خبر مل چکی ہے۔ بیگم صاحبہ آپ کو کتنا سمجھایا ہے، تھوڑا سا کم گرجا برسا کریں۔ وہ بوتل سے پانی گلاس میں ڈالتے ہوئے بولا اور اس کے آگے بڑھایا، پلیز رضا اب مجھے نصیحت مت شروع کر دینا۔ وہ بیزاری سے بولی، تھک چکی ہوگی بول بول کر، اسی لیے تھوڑا سا پانی پی لو۔ رضا نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے بولا تو وہ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر پینے لگی۔ اتنے میں جواد بخاری بھی ان کے آفس پہنچ چکا تھا۔ کیا یہ سچ ہے علی؟ سجاد حسن کا ٹرانسفر ہو گیا ہے؟ وہ حیرانی سے دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا، جی بھائی بالکل سچ ہے، کچھ منگواؤں آپ کے لیے؟ وہ جواد بخاری کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، نہیں یار، یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی صبح ہی تو اس سے بات ہوئی تھی اور اس نے یقین دلایا تھا کہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی ایکشن لے گا۔ جواد بخاری تعصب سے سر ہلاتے ہوئے بولا، بھیا یہ پاکستان ہے، یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جو صبح میٹنگ ہوئی تھی نا آپ دونوں کی اس کے ساتھ، وہ اسے لے ڈوبی۔ مجھے پتا تھا اگر ہم سب اس کے پاس جائیں گے تو ایسا ہی ہوگا، اسی لیے میں گیا ہی نہیں۔ رضا بخاری طنزیہ مسکراتے ہوئے بولا، یہاں پر کیسا نظام رائج ہے یار، جس کے ہاتھ میں پاور ہے وہ دوسرے کی بینڈ بجا سکتا ہے۔ ہم لوگوں کے ہاتھ میں تو میڈیا کی بھی طاقت موجود ہے، اور اللہ کے کرم سے میں ایک منجا ہوا کھلاڑی ہوں، پھر بھی ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو سوچو ایک غریب آدمی کے ساتھ یہ لوگ کیا سلوک کرتے ہوں گے۔ جواد بخاری دکھ سے بولا، بھائی یہاں پر سب نارمل ہے، اسی بات کا تو رونا ہے۔ یہی چیزیں ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر چکی ہیں۔ جس کے پاس دولت ہے، عہدہ ہے، وہ خود کو زمین پر خدا سمجھ بیٹھا ہے اور دوسروں کو اپنی رایا۔ جائشہ کے لہجے میں بھی دکھ ہلکورے لے رہا تھا۔ تم پریشان نہ ہو میری بہن، میں ان سب کو دیکھ لوں گا۔ جواد بخاری تسلی میز انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن جائشہ کے اندر تو ایک طوفان برپا تھا۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، رات کو گھر پر کھانے پر ملاقات ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے جواد بخاری کیبن سے باہر نکل گیا۔ بیگم صاحبہ آپ خاموشی بتا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ اندر طوفان مچا ہوا ہے۔ رضا بخاری اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اس کے اندازے پر مسکرا کر رہ گئی۔ اتنے میں اجاز ہمدانی نوک کر کے اندر داخل ہوا۔ وہ بھی ڈی ایس پی کی ٹرانسفر کے بارے میں بات کرنے آیا تھا۔ اسی اثنا عدن کے آفس میں آمد ہوئی تو جائشہ کے چہرے پر پھول سے کھل گئے۔ عدن جواد بخاری سے مل کر جائشہ کی طرف بڑھا اور اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو اجاز ہمدانی ہونکوں کی طرح دیکھنے لگ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ڈھیر سارے شاپنگ بیگز تھے جو اس نے ایک سائڈ پر رکھے۔ سر کچھ کھانے کے لیے منگوا دیں، وہ اجاز ہمدانی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہ سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ نہیں کچھ نہیں منگوانا جائشہ، بس مجھے ذرا جلدی نکلنا ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سالے صاحب ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ رضا بخاری مسکراتے ہوئے بولا تو عدن نے آگے بڑھ کر رضا بخاری کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں آپ کا بہت مقروض ہوں رضا بخاری صاحب، آپ نے میری بہن کو معاشرے میں اتنی عزت اور مقام دیا، بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ عدن شکرانہ لہجے میں بولا، یار کیوں شرمندہ کرتے ہو؟ یہ جس مقام کی اہل تھی اسے وہی مقام ملا ہے، بلکہ اس نے میری بکھری ہوئی زندگی میں آ کر مجھے خوبصورتی سے سمیٹا ہے۔ آپ میرے مقروض نہیں ہیں، میں اس کا شکر گزار ہوں کہ یہ میری زندگی میں آئی۔ اب آئندہ میں آپ کے منہ سے ایسی کوئی بھی بات نہ سنوں۔ رضا بخاری نارمل سے لہجے میں بولا تو عدن کو واقعی اپنی بہن کے نصیب پر اشک آیا۔ یہ تمہارے لیے کچھ چیزیں لایا ہوں، شاپنگ کا اتنا تجربہ تو نہیں ہے، لیکن امید ہے اپنے بھائی کی پسند کی ہوئی چیزیں پسند آئیں گی۔ عدن جائشہ کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولا، بھائی سب کی کیا ضرورت تھی؟
وہ شاپنگ بیگس کو دیکھتے ہوئے بولی، ابھی تو کچھ بھی نہیں میں نے دیا. چلو چھوڑو ان باتوں کو رضا صاحب، 2 دن بعد ہمارے ہاسپٹل کا افتتاح ہونا ہے، تو پلیز آپ ضرور آئیے گا. ادن رضا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اتنے میں ملازم چائے اور دیگر لوزمات لے کر آیا. انشاءاللہ کیوں نہیں، بلکہ میں آپ کے ہاسپٹل کا ٹرسٹی بننا چاہوں گا. رضا بخاری چائے کا کپ ادن کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا. ڈی ایس پی صاحب کا ٹرانسفر کروا دی گئی ہے. رضا بخاری چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا تو ادن چپ کر گیا، کیونکہ وہ کیا کہہ سکتا تھا. جائشہ، سب کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اب میں مزید تمہارے اور تمہاری ماں کے ساتھ ذاتی نہیں ہونے دوں گا. ادن چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا، میرے خیال میں ابھی مناسب نہیں ہے. آپ دونوں بیٹھے، میں چلتا ہوں. رضا بخاری چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ دونوں بہن بھائی کھل کر بات کر لیں. اسی لیے وہ کمرے سے باہر نکل گیا. ادن کسی صورت نہیں مان رہا تھا تو وہ اس کے قریب آئی. پلیز بھائی، وہ بے التجائی انداز میں بولی. ٹھیک ہے، لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. کتنا حوصلہ ہے تم میں. ادن اس کے حوصلے پر حیران تھا. ٹھیک ہے، میں پھر چلتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا. تھوڑی دیر تو بیٹھے نا. وہ مستجاب کیسی ہے؟ نہیں گڑیا، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے. مستجاب بھی ٹھیک ہے، آنا کسی دن میرے آفس میں. وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو جائشہ نے سر ہاں میں ہلا دیا. پھر وہ آ کر ادن کے قریب آئی اور اس کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا. پتہ ہے، آپ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں. دل کرتا ہے آپ کو ڈھیر سارا پیار کروں. یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی تو ادن نے پیار سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا. میری بہن بھی تو کتنی پیاری ہے. اللہ تمہیں بہت ساری خوشیاں دے. وہ بھی اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا. اس کی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا تو وہ خوشی سے مسکرا دی. میں بہت خوش قسمت ہوں. جائشہ کو ایک دم ہی اپنی قسمت سے رشک آنے لگا. واقعی تم بہت خوش قسمت ہو، جس سے رضا بخاری جیسا ہم سفر ملا. یہ کہہ کر ادن اسے اجازت لے کر آفس سے باہر نکل آیا تو کتنی ہی دیر تک جائشہ خوش ہوتی رہی. پھر کچھ سوچتے ہوئے شاپنگ بیگز کھولے تو حیران رہ گئی. شاپنگ بیگز میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور سٹائلش سوٹ نکل رہا تھا. 5 سوٹ تھے اور ان کے ساتھ لیڈیز پرفیوم تھیں. 3 خوبصورت بیگ اور بھی کئی چھوٹی موٹی چیزیں. جائشہ زندگی میں اتنی خوش کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی ان چیزوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی. کتنا پیارا ہے میرا بھائی. اتنے مصروف ہوتے ہوئے ٹائم نکال کر اس نے میرے لیے اتنی خوبصورت شاپنگ کی ہے. ساتھ میں ایک کاغذ تھا، اس نے کھول کر دیکھا. مجھے تمہارے جوتے کا سائز نہیں پتا تھا، اس لیے کچھ پیسے تمہارے براؤن بیگ میں رکھے ہیں. ان سے میچنگ جوتے ضرور لے لینا. جائشہ یہ پڑھتے ہوئے مسکرا پڑی. براؤن بیگ کھولا جس میں واقعی ایک بھاری رقم موجود تھی. ہائے اللہ، اتنے پیسے! وہ ابھی یہ کہہ ہی رہی تھی کہ رضا بخاری کمرے میں داخل ہوا. یہ سب کیا ہے بھائی؟ وہ کپڑے بکھرے دیکھ کر بولا. میرا بھائی میرے لیے کپڑے اور یہ سب لے کر آیا ہے. وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے بولی تو رضا بخاری مسکرا دیا. اور پتہ ہے، میرے جوتے کے سائز کا نہیں پتا تھا تو اتنے سارے پیسے بیگ میں رکھ دیے. وہ اب پیسوں کو گن رہی تھی. یار تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے پہلے تم پر کوئی پابندی تھی. جتنے مرضی چاہے کپڑے لے آؤ، جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہے تم لے سکتی ہو. رضا بخاری اب سنجیدگی سے بولا. آپ نہیں سمجھیں گے، یہ کچھ اور ہی قسم کی خوشی ہوتی ہے جو میں نے آج محسوس کی ہے. خوشی سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا. رضا بخاری سے دیکھ کر خوش ہو گیا کیونکہ وہ رات سے پریشان تھی. ادن کے آنے کی وجہ سے وہ پریشانی سے باہر نکل آئی تھی. ادن ادھر سے نکل کر میر ارسلان کی طرف گیا تھا کیونکہ وہ دل ہی دل میں میر ارسلان کا بھی مقروض ہوا تھا، جس نے اس کی بہن کے ساتھ قدرت رکھتے ہوئے بھی کوئی برا سلوک نہیں کیا تھا. کہاں ہو؟ وہ فون کان کو لگاتے ہوئے بولا. گھر پر ہوں. کیوں، خیریت؟ ملنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے میں آتا ہوں.
اس نے فون بند کر دیا اور گاڑی کا رخ میر ارسلان کے گھر کی طرف کیا۔ میر ارسلان اسے اپنے گھر میں کافی دیکھ کر خوش ہوا تھا، کیونکہ وہ کافی عرصے بعد اس کے گھر آیا تھا۔ زیادہ تر ان کی ملاقات آفس میں ہی ہوتی تھی۔ اس نے اپنے ملازم سے کہہ کر کھانا لگوایا۔ پیسے ہی تم سے ملنا چاہ رہا تھا۔ یار تم کون سے تکلفوں میں پڑ گئے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ کھانا کھائے بغیر جانے نہیں دوں گا جگر، اپنی بیوٹیفل کا سنا۔ وہ بھی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی۔ بھابھی کیسی ہیں؟ وہ صوفے کی پچھلی سائڈ پر ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی، اس لیے سو رہی ہے۔ وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کچھ پریشان لگ رہے ہو یار۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، چائشہ کی طرف گیا تھا، رضا بخاری پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ وہ فکر مند لہجے میں بولا تو میر ارسلان اس کی فکر پر تھوڑا حیران ہوا تھا۔ ہاں یار، پتہ نہیں، چائشہ کی مشکلیں ختم ہی نہیں ہو رہی۔ وہ بھی پریشانی سے بولا۔ ارسلان، تمہارا مقروض ہوں۔ بے ساختہ دن کے منہ سے نکلا۔ کون سا قرض دینا ہے مجھے؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ تم نے جائشہ کو پسند کرتے ہوئے بھی اس پر بری نظر نہیں رکھی، اس بات پر تمہارا شکر گزار ہوں۔ عدن دل کی بات زباں پر لے آیا۔ یار عجیب بہکی بہکی باتیں کرتے ہو، میں نے اس پر کبھی بھی بری نظر نہیں رکھی عدن، وہ مجھے ہمیشہ پاکیزہ ہی لگی، عام لڑکیوں سے ہٹ کر، لیکن تم میرے شکر گزار ہو۔ وہ اب لہجے میں حیرت سموئے بولا۔ بھائی ہوں میں اس کا، میرے کہنے کا مطلب ہے وہ مجھے اپنا بھائی کہتی ہے اور میں بھی اسے اپنی بہن سمجھتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ عدن ایک دم بات کو سنبھال گیا تھا۔ کاش اس کا بھائی تم پہلے بن جاتے تو میں اپنی دوستی کا کوئی فائدہ اٹھا لیتا اور تم سے اسے مانگ لیتا۔ میر ارسلان ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہوش کرو میر ارسلان، میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا، اس بات کا خیال دل سے نکال دو۔ اس کے لیے بہترین رضا بخاری ہی تھا اور ہے، تم اس کے ساتھ سوٹ نہیں کرتے۔ دنب سخت لہجے میں بولا۔ یار آج تمہیں کیا ہوا ہے؟ عجیب سی باتیں کر رہے ہو۔ ارسلان حیران در حیران ہو رہا تھا۔ عجیب باتیں نہیں کر رہا، تو میں سمجھا رہا ہوں۔ میری بہن بہت محبت کرتی ہے رضا بخاری سے، بلکہ رضا بخاری میں اس کی جان ہے، اور تم اسے سوچ کر اپنے خیالوں کو آلودہ نہ کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ادنب نارمل لہجے میں بولا۔ آج کوئی ضرور دوڑا پڑا ہوا ہے یا کوئی بیچ میں بات ہے۔ چلو چھوڑو ان باتوں کو، کھانا لگ گیا ہے، چلو۔ یہ کہتے ہوئے وہ ادن کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہوا اور اسے کھانے کی ٹیبل پر لے آیا۔ رات گئے وہ گھر لوٹا تو ملک دلاور ملک حسان ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے اور الیکشن کو لے کر کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ آ گیا میرا بیٹا؟ راشدہ بیگم ادن سے ملنے لگ گئی تو وہ تھوڑا سا حیران ہوا تھا، کیونکہ زیادہ تر اس کی ماں اسے اکھڑی اکھڑی رہتی تھی۔ بیٹھو، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ ادھر ہی بیٹھ گیا۔ باپ کو دیکھ کر ایک دفعہ اس کا خون فشار بلند ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے اوپر قابو پا لیا۔ بیٹا، ہم چاہتے ہیں کہ ہسپتال کا افتتاح والے دن وزیر اعلیٰ مہمان خصوصی ہوں۔ راشدہ اب اپنے مطلب کی بات پر آ گئی تھی۔ ادن اس بات پر کھل کر مسکرایا تھا۔ جس کو ہم نے دعوت دینی تھی خصوصی، دعوت دے دی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اب سنجیدگی سے بولا۔ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے ادن، تم انہیں بھی بلا لو، میں وزیر اعلیٰ کو بلا لیتا ہوں۔ ملک دلاور بڑی نرمی سے بولا، کیونکہ اسے پتا تھا ادن سختی سے تو بات نہیں مانے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی منع کیا تھا، اس طرح کی بات مت کریں۔ یہ ہاسپٹل مستجاب کی کوششوں سے بنا ہے، اس لیے اس نے مہمان خصوصی کا انتخاب کر لیا ہے۔ میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جورو کے غلام، بالکل غلام بن چکے ہو، راشدہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولی، لیکن ادن نے ماں کی بات اگنور کر دی۔ یہ مت بھولو میں نے بھی بیچ میں پیسے ڈالے ہیں۔
ملک دلاور اب اپنی اوقات پر آ گیا تھا۔ آپ نے کون سے پیسے ڈالے ہیں بابا؟ وہ پیسے جن پر کب سے ان غریب لوگوں کا حق تھا۔ آپ نے کوئی احسان نہیں کیا۔ وہ درشتگی سے بولا۔ تو پھر تمہاری بیوی نے کون سا احسان کیے ہیں؟ راشدہ بیگم تڑک کر بولی۔ میری بیوی نے بہت احسان کیے ہیں۔ الیکشن میں یہ یہاں سے سلیکٹ ہوتے ہیں، میری بیوی نہیں۔ اور اگر یہ چاہتے تو کب سے اس گاؤں میں بہت ساری سہولتیں آ سکتی تھیں، لیکن نہیں، وہ ہماری زندگیوں میں آئی ہیں۔ اس نے احساس دلایا، بلکہ اس نے میرے ساتھ شادی بھی اسی مقصد کے تحت کی تھی کہ وہ یہاں رہ کر اس طرح کے کام کر سکے، لیکن آپ تو ہر بات کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو کیا خبر نیکی کیا ہوتی ہے؟ ادن اب تلخ ہو گیا تھا۔ ادن، اس میں اتنا غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ یہ وزیر اعلیٰ کو بلا لیتے ہیں، تم جس کو بلانا چاہتے ہو اس کو بلا لو۔ حسام نے بھی اب گفتگو میں حصہ لیا تو اسے دیکھ کر ادن کا خون کھول اٹھا۔ تم تو بات ہی مت کرو تو اچھا ہے۔ اور بابا، ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا، یہ جو آپ نے علی رضا بخاری پر فائرنگ کروائی ہے نا، اب کوئی بھی ایسی حرکت مت کیجیے گا، میں بہت برا پیش آؤں گا۔ اگر آئندہ رضا بخاری پر ہاتھ ڈالا تو یہ سمجھ لیجیے گا آپ نے اپنے بیٹے کے گریبان پر ہاتھ ڈالا ہے۔ وہ اب غصے سے بولا۔ سمجھتے کیا ہو تم اپنے آپ کو؟ ایک تم ہی نیک اور پارسا ہو، باقی سب بد کردار ہیں۔ تم رات کو بھی چپتی ہوئی بات کر کے گئے تھے۔ حسام اب غصے سے بولا۔ میں نے کب کہا میں پارسا ہوں؟ جائشہ کو اغوا کرنے سے پہلے کس کے ساتھ مل کر پلاننگ کی تھی؟ تمہیں ذرا خدا کا خوف نہ آیا کہ تمہارے گھر میں بھی بہن موجود ہے؟ یا اپنی بہن کو اغوا کر کے کسی کے سامنے پیش کرو گے؟ ایسے ہو حسام تم؟ وہ اب چیختے ہوئے بولا۔ سب ادن کا یہ روپ دیکھ کر ششدر سے رہ گئے۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ اپنی بہن کو بیچ میں کیوں لا رہے ہو؟ وہ لڑکی شروع سے ہمارے خلاف جاتی رہی ہے، اس کو سبق سکھانے کے لیے سکھا لیا سبق کسے؟ اگر تمہاری بیٹی یا بہن تمہارے خلاف جائے گی تو اس کو کسی غیر مرد کے آگے پیش کرو گے؟ یہ تمہاری غیرت ہے؟ ہاں، یہ غیرت؟ ادن بریانی انداز میں بولا اور پورے لاؤنج کا 2 منٹ میں حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ آخر میں ایک مکہ دیوار پر دے مارا تو سب اسے ہونکوں کی طرح دیکھنے لگ گئے، کیونکہ ایسا بیہیو اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ مستجاب بھی شور کی آواز سن کر کمرے سے باہر نکل آئی، جبکہ تسلیم بھی ادن کو دیکھ کر حیرت میں تھی۔ اس نے تویز ڈالے ہیں میرے بیٹے کو، اسی لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ راشدہ مستجاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ تم ہوش میں تو ہو ادن، یا تم پاگل ہو چکے ہو؟ ملک دلاور اب غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا تو اس نے بے ساختہ اپنے باپ کو قہر بھری نظروں سے دیکھا۔ ہوش میں تو اب آیا ہوں، کب تک اپنے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈال رکھیں گے؟ ایک نہ ایک دن تو سامنے آئیں گے۔ وہ باپ کو دیکھ کر اشتعال امیز انداز میں بولا۔ دل کر رہا ہے تمہیں زمین میں زندہ گاڑ دوں، اگر تم میری اولاد نہ ہوتی۔ ابھی مار دینا اپنے ہاتھوں سے، تاکہ اس شرمندگی بھری زندگی سے تو نجات ملے۔ ویسے آپ تو اپنی اولاد کو دنیا میں آنے سے پہلے پلاننگ کر کے مارنے کے ماہر ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ادن کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی تھی۔ تسلیم کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ مستجاب بے اختیار آگے بڑھی اور ادن کا بازو تھاما۔ جاؤ تم کمرے میں۔ وہ بھی سے بھی غصے سے دیکھتے ہوئے بولا تو ادن کے اس روپ کو دیکھ کر اپنی جگہ پر جم سی گئی۔ کیا بکواس پر بکواس کیے جا رہے ہو؟ ملک دلاور کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا ادن اس پر کیوں غصہ کر رہا ہے، لیکن تسلیم کو سمجھ آ گئی تھی۔ بکواس نہیں، وہ حقیقت بیان کر رہا ہے ملک دلاور۔ یاد کرو کون سی اولاد کو مارنے کی کوشش کی تھی، یا اتنی اولادیں تھی کہ سمجھ نہیں آ رہی وہ کون سی اولاد کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ تسلیم ایک ایک لفظ چبا کر غصے سے بولی۔ اپنی بکواس بند کرو تسلیم، تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔
ضرور تم نے ہی میرے بیٹے کو میرے خلاف بھڑکایا ہے۔ وہ تسلیم کو غصے سے دیکھتے ہوئے بولا، بابا یہ آپ کی بھابھی ہیں، اور بھابھی بہن جیسی ہوتی ہے، جیسے میں رخسار کو اپنی بہن سمجھتا ہوں۔ شاید آپ نے کبھی اپنی بھابھی کو بہن نہیں سمجھا، بلکہ کچھ اور ہی سمجھا ہے۔ آپ آئندہ تسلیم آنٹی سے اس لہجے میں بات نہیں کریں گے، نہیں تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ حویلی میری بیوی کی ہے، اور یہ میری بیوی کی ماں بھی ہے، اور میرے مرحوم چچا کی بیوی بھی۔ میرے لیے بہت قابل احترام ہے۔ عدن یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بھڑکا لیا ڈائن میرے بیٹے کو، میرے بیٹے کو کھا گئی دونوں ماں بیٹی۔ راشدہ بیگم سینہ پیٹتے ہوئے بولی، مکافات عمل ہوتا ہے ملک دلاور، ابھی تو شروع ہوا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک قہر بھری نظر ملک دلاور پر ڈال کر جانے لگی، جبکہ راشدہ بیگم نے واویلا مچا رہی تھی، تم جیسی جاہل عورتوں کا کام ہی یہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ملک دلاور کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ ایک دم سے فردوس کا سراپا نگاہوں کے سامنے گھوم گیا، لیکن وہ تو مر چکی تھی۔ پھر تسلیم کو حقیقت کا کیسے پتا چلا؟ وہ غصے سے دانت کچ کچا کر رہ گیا۔ عدن ایسا کیا ہو گیا کہ تم اتنے ہائپر ہو رہے ہو؟ وہ عدن کا بازو اس کی آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے بولی، پلیز مستجاب، سونا چاہتا ہوں۔ وہ کھردرے لہجے میں بولا، نہیں بات کروں گی میں تم سے۔ ایک تو اتنے لیٹ آئے ہو، اوپر سے مجھ سے ایسے غصے میں بات کر رہے ہو۔ وہ منہ بناتے ہوئے سونے کے لیے صوفے پر چلی گئی۔ مستجاب پلیز مجھے تنگ مت کرو، شرافت سے ادھر آؤ، وہ بیزاری سے بولا۔ دل بھر گیا نا مجھ سے؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیوی یار، سمجھتی نہیں ہو، بندہ کسی وقت اپنی پریشانی میں بھی ہوتا ہے۔ عدن سچ ہوتے ہوئے بولا، تو کیا تم مجھ سے کوئی پریشانی شیئر نہیں کر سکتے، یا مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھتے؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور مستجاب کو دونوں باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لے آیا۔ مجھے جتنی بار بھی زندگی ملی، دل تو تم سے ہی کبھی نہیں بھرے گا۔ میری زندگی کچھ ایسی بات ہے کہ جو باپ اور بیٹے کی پرسنل ہوتی ہے، پلیز مجھے فورس مت کرو۔ اس کے لہجے میں ایک ریکویسٹ تھی، کیونکہ جائشہ سے بھی وہ وعدہ کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے میں نہیں کروں گی، لیکن ایسے بزار تو مت رہا کرو، دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اب اس کے سینے سے لگتے ہوئے بولی، تم سے بیزار نہیں ہوں، تم تو میری زندگی کی واحد خوشی ہو۔ وہ اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے مہکاتے ہوئے بولا، تم نے اپنا اتنا عادی بنا دیا ہے، تمہارے بغیر تو نیند ہی نہیں آتی۔ وہ بے بسی سے بولی، اچھا یار سوری، اب نہیں ایسا ہوگا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو وہ بھی مسکرا دی۔ جائشہ نے فریش ہو کر عدن کا لایا ہوا پنک کلر کا سوٹ پہنا، جو اس پر خوب جچ رہا تھا۔ ہلکا سا میک اپ کر کے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ رضا بخاری کمرے میں داخل ہوا تو یکٹک اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے اپنی پیچھے سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں اس کے سراپے پر نگاہیں ڈالتے ہوئے بولا، تھینک یو۔ جائشہ یہ کہتے ہوئے مسکرا دی۔ اچھا جلدی تیار ہو جائیں جا کر۔ اس نے یہ کہہ کر اس کی گرفت سے نکلنا چاہا۔ اس نے گرفت مزید مضبوط کر دی، بازوؤں سے پکڑ کر گھما کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کیا خیال ہے پھر؟ تمہارے بھائی سے معذرت کر لیں؟ وہ مخمور لہجے میں بولا۔ رضا، وہ اپنی دھڑکنوں کے ارتعاش میں برپا شور کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، چھی جانے رضا۔ رضا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، بندہ کچھ وقت بھی دیکھ لیتا ہے، چھوڑے مجھے۔ اس نے زور لگا کر اس کی گرفت سے نکلنا چاہا، لیکن ناکام رہی۔ ایک شرط پر چھوڑوں گا۔ وہ اب مسکراتے ہوئے بولا، کون سی شرط؟ بتاؤ۔
جذبات سے بوجھل لہجے میں بولا۔ بتائیں، وہ بے بسی سے بولی۔ میرے لیے دلہن بنو گی نا؟ کیونکہ جب پہلے تم دلہن بنی تھی تو میرے جذبات اور تھے۔ تمہیں اس روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بولو، اگر میری شرط منظور ہے تو تمہیں چھوڑتا ہوں، نہیں تو مجھے ایسے بھی منظور ہو، بہت اچھی لگ رہی ہو۔ وہ اس کے بالوں کو گردن کے ایک طرف کرتے ہوئے بولا۔ مجھے منظور ہے، جب بولیں گے تب بن جاؤں گی آپ کی دلہن۔ وہ ہار مانتے ہوئے بولی۔ میں نہیں بولوں گا، تم اپنی مرضی سے میرے لیے دلہن بنو گی۔ تمہاری رضامندی ہی رضا بخاری تمہارے قریب آئے گا۔ وہ اس کی پریشانی پر لب رکھتے ہوئے بولی۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دل کو دلاسا بھی تو دینا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اسے چھوڑ دیا اور اپنا ٹاول لے کر واش روم کی طرف بڑھ گیا، اور وہ سوچنے لگ گئی کہ وہ اس کی دلہن کب بنے۔ عجیب مشکل میں ڈال دیا تھا رضا بخاری نے اسے۔ آج مستجاب بہت خوش تھی کیونکہ اس کا دیکھا گیا خواب اب پایا تکمیل کو پہنچنے جا رہا تھا۔ لیکن فون پر جو اسے دھمکیاں مل رہی تھی ان سے وہ کافی پریشان تھی۔ اس نے آج دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ وہ رات کو عدن کو سب کچھ بتا دے گی۔ ہسپتال کے افتتاح کے انتظامات کافی بڑے لیول پر کیے گئے تھے۔ گاؤں والوں کے لیے کھانا بھی بنایا گیا تھا اور سارے انتظامات عدن ہی دیکھ رہا تھا۔ حویلی میں بھی آج چہل پہل تھی۔ کریڈٹ تو سارا مستجاب اور عدن کو جاتا تھا، لیکن ملک دلاور اور حسام اس چیز کو اپنی الیکشن کیمپین کے لیے استعمال کر رہے تھے، جس پر عدن کا خون کھول جاتا، لیکن وہ مجبور تھا۔ آخر کو وہ اس کا باپ تھا اور وہ اپنے باپ سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے ان کی حرکات پر چپ کر کے رہ گیا۔ تسلیم مستجاب کے پاس آئی اور بے اختیار اپنی بیٹی کا ماتھا چوم لیا۔ I'm really proud of you۔ اسے واقعی اپنی بیٹی پر فخر ہو رہا تھا جس نے اپنے باپ کا بھی نام روشن کیا تھا۔ تھینک یو ماما، وہ مسکراتے ہوئے بولی اور ساتھ ساتھ عدن کے کپڑے بھی پریس کر رہی تھی۔ اسے عدن کے چھوٹے چھوٹے کام کر کے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ عدن اسے کتنی دفعہ منع کر چکا تھا لیکن وہ سنی انسنی کر دیتی۔ تم بھی تیار ہو جاؤ بیٹا، وہ اس کے پاس ہی بیٹھتے ہوئے بولی۔ جی میں بس تیار ہونے لگی ہوں۔ پتہ ہے ہاسپٹل کا نام اپنے پاپا اور دادا کے نام پر رکھیں گے، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی اور ساتھ استری کا سوئچ نکال کر سائڈ پر رکھی۔ اچھا ماما میں چلتی ہوں، ذرا تیار ہو جاؤں، عدن بھی آنے والا ہے۔ یہ کہہ کر وہ عدن کا سوٹ اٹھا کر کمرے میں چلی آئی۔ مستجاب نے اپنے لیے بھی وائٹ کلر کا ڈریس نکالا جس پر ہلکا سا کام ہوا تھا۔ عدن کا بھی اس نے وائٹ ہی ڈریس نکال کر استری کیا تھا۔ لائٹ سے میک اپ میں وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ابھی وہ باہر جانے ہی لگی تھی کہ عدن کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر دلکشی سے مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تمہارے کپڑے نکال دیے ہیں، تیار ہو کر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی تو اس نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ بہت تھکا ہوا تھا، تمہیں دیکھ کر ہی فریش ہو گیا ہوں مائی بیوٹیفل۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ عدن تمہارے کپڑے گندے ہیں، اس لیے اب دور رہو، وہ اس کی شرٹ دیکھتے ہوئے بولی جس پر مٹی کا نشان لگا ہوا تھا۔ صبح سے کام کروا رہا ہوں میڈم۔ اچھا یہ سوٹ نکالا ہے، کوئی اور نکالو یار۔ یہ کہہ کر وہ وارڈروب کی طرف بڑھا۔ تم یہی پہنو گے کیونکہ میں کہہ رہی ہوں، میں نے میچنگ کی ہے، پورا گھنٹہ لگا کر خود استری کیا ہے تمہارا سوٹ، وہ اب روب سے بولی۔ پوری وارڈروب استری شدہ کپڑوں سے بھری ہوئی ہے۔ چلو خیر کوئی بات نہیں، ہم تو حکم کے غلام ہیں۔ ادھر ہی رکنا، فریش ہو کر آنے لگا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ فون پکڑ کر اسے ملایا لیکن فون بھی اس کا کمرے میں موجود تھا۔ صاحب جی، مستجاب بی بی کہہ رہی تھی اگر آپ تیار ہو گئے ہیں
تو ان کا فون بھی نیچے لے آنا، ملازمہ نے دروازے کے باہر ہی کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ مستجاب کو کمرے میں بھیجو، وہ اپنے بالوں کو برش کرتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی پرفیوم اپنے اوپر چھڑکا۔ ایک اپنا تنقیدی جائزہ لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوئی، وائٹ ہی کلر کا دوپٹہ سر پر لیے، کندھوں کی ایک سائڈ شال ڈالے، وہ بہت سوبر لگ رہی تھی۔ نیچے آ جاتے نا، اب مجھے کیوں بلا لیا؟ تھوڑا جھجھلاتے ہوئے انداز میں بولی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ آج تو پوری سردارنی لگ رہی ہو، میرے دل کی سردارنی، وہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اچھا یہ کہنے کے لیے بلایا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی جو وائٹ کلر پر بہت جچ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر شیشے کے سامنے لے آیا اور اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اس میچنگ میں نظر نہ لگوا دینا اتنی خوبصورت جوڑی کو، وہ شیشے میں دونوں کے عکس کو دیکھتے ہوئے بولا تو مستجاب نے بے اختیار اسے دیکھا اور پھر تھوڑا سا اونچا ہو کر ادن کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا دیا، جس پر ادن کو ایک خوشگوار حیرت نے آ گھیرا۔ اسی لیے تو بلا رہا تھا، میری تھکاوٹ ساری اتر گئی ہے۔ ادن نے اپنی مضبوط گرفت کی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ مستجاب بی بی، بڑی بیگم صاحبہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ ملازمہ کی آواز سن کر وہ اس کی گرفت سے نکلی۔ بس آنے لگی ہوں، چلیں۔ اب وہ ادن کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے سر ہلا دیا۔ ملک دلاور ایسے ہر کام میں پیش ہو رہا تھا جسے اس نے ہی یہ ہاسپٹل تعمیر کروایا ہو۔ اب وہ تسلیم کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا۔ جب ادن اور مستجاب وہاں پہنچے تو پورے میڈیا والوں نے انہیں آ گھیرا۔ یہ سب کچھ میری بیوی ڈاکٹر مستجاب کی کوششوں کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، یہ کہہ کر وہ مستجاب کے ساتھ سٹیج کی طرف بڑھا اور وہ سٹیج پر آ کر بیٹھ گئے۔ جب جائشہ اور رضا بخاری پہنچے تو ادن اور مستجاب نے اٹھ کر ان کا پرتپاک طریقے سے استقبال کیا تھا۔ میر ارسلان روحی کو بھی لے کر آیا تھا۔ روحی کی جب رضا کے ساتھ بیٹھی جائشہ پر نظر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے بے چین ہو کر رہ گئی۔ میر ارسلان نے رضا بخاری سے ہاتھ ملایا اور جائشہ کا بھی حال چال دریافت کیا، جبکہ روحی کو دیکھ کر جائشہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے بڑے خلوص سے ملی۔ میر ارسلان اور روحی جائشہ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ میر ارسلان کا دل بار بار اسے دیکھنے کو کہہ رہا تھا، لیکن وہ بار بار اپنے دل کو ڈپٹ دیتا تھا۔ تقریب شروع ہوئی تو علاقے کے معززین نے تقریریں کی۔ جب جائشہ کی باری آئی تو وہ پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں، اسپیشلی ادن صاحب اور ڈاکٹر مستجاب کی، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ میں نے جب اس گاؤں کا وزٹ کیا تو ادھر صرف ایک چھوٹی سی ڈسپینسری تھی جو یہاں کے لوگوں کی طبی سہولت دینے میں بالکل ناکام تھی، لیکن اللہ بھلا کرے ان دونوں میاں بیوی کو جنہوں نے اس گاؤں کے بارے میں سوچا، اور بہت اچھا سوچا۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ میرے ملک کے ہر گاؤں میں ایسا ہسپتال بنے تاکہ کوئی بھی طبی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے موت کے منہ میں نہ جائے، اور کوشش کریں کہ آگے بڑھ کر اس ہسپتال کو جدید ترین ہسپتال چلانے کے لیے مخیر حضرات آگے بڑھیں تاکہ ہسپتال کے انتظامات کو بہتر سے بہتر طریقے سے چلایا جائے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ کہنا تو وہ بہت کچھ چاہتی تھی، لیکن وہ اپنے بھائی اور بھابھی کی خوشی کرکری نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ادن جب سٹیج پر گیا تو مستجاب نے بڑے فخر سے اپنے شوہر کو دیکھا، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی تو یہ سب ممکن پایا تھا۔ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں۔ میں اس ہسپتال کا نام اپنے دادا اور اپنے چچا کے نام پر رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہسپتال کا نام حسن داد ہسپتال ہوگا۔ سب سے پہلے میں اپنی بیگم کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، جس کی بدولت آج یہ نیک کام اپنے پایہ تکمیل کو پہنچا ہے۔ کئی نگاہوں نے مستجاب کا جائزہ لیا۔ راشدہ بیگم اور ملک دلاور تو اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گئے تھے، جبکہ تسلیم نے بڑے فخر سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ اسی وقت مستجاب کے موبائل پر بیل ہوئی
لیکن وہ تو اپنے محبوب شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کال کاٹ دی لیکن موبائل بار بار بج رہا تھا۔ اس نے تنگ آ کر کال اٹینڈ کی۔ آج تو ایسے ٹکٹکی باندھ کر اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہوں جیسے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اگر ہماری بات نہ مانی تو ہو سکتا ہے آئندہ تم اسے دیکھ نہ سکو۔ اس کی زندگی چاہتی ہو تو اس کی زندگی سے نکل جاؤ۔ ٹریلر دیکھنا ہے تو ابھی دیکھ لو۔ فون سے ابھرتی ہوئی آواز پر اس نے سختی سے لب بھینچے اور ساتھ ہی فضا میں ایک گولی کی آواز گونجی جس پر مستجاب موبائل پھینک کر ادن کی طرف تیزی سے بھاگی۔ ادن! بے ساختہ اس کے منہ سے ایک دل روز چیخ نکلی۔ مستجاب پاگلوں کی طرح ادن کی طرف پڑی جبکہ فائرنگ کی آواز سے پورے میدان میں ہلچل مچ گئی تھی۔ جائشہ بھی بے ساختہ ادن کی طرف بڑھی۔ گولی ادن کے کندھے کے پاس سے گزری تھی۔ مستجاب کو لگا جیسے اس کی سانس ہی رک جائے گی۔ ادن تم ٹھیک ہو نا؟ یہ کہتے ہوئے اس کے ساتھ آ لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا ہو گیا یار؟ میں ٹھیک ہوں، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ اتنے میں ملک دلاور اور حسام بھی ادن کے پاس پہنچ گئے جبکہ میر ارسلان اور رضا بخاری بھی ادن کی طرف بڑھے۔ راشدہ بیگم بھی ادن سے لپٹ کر رونے لگ گئی۔ امی ٹھیک ہوں، پلیز پریشان مت ہوں، وہ ماں کو بھی دلاسا دیتے ہوئے بولا۔ اس سچویشن پر سبھی پریشان تھے لیکن مستجاب کا چہرہ تو لٹھے کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ آر یو اوکے ادن؟ میر ارسلان کافی پریشان ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو ڈاکٹر مستجاب کو لے کر گھر جانا چاہیے، رضا بخاری مستجاب کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھ کر بولا۔ مجھے بھی لگتا ہے مجھے گھر جانا چاہیے۔ بیٹا تم ٹھیک ہو؟ ملک دلاور فکر مندی سے بولا۔ جی بابا میں ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہے تم مستجاب کو لے کر گھر جاؤ، یہ کافی ڈری ہوئی ہے، ہم ادھر سب دیکھ لیتے ہیں۔ ملک دلاور مستجاب کی طرف دیکھ کر بولا جس کی رنگت ابھی بھی متغیر تھی اور اس نے ادن کو ایسے پکڑا ہوا تھا جیسے ادن کوئی اس سے چھین لے گا۔ پورا میڈیا اس چیز کو کوریج دے رہا تھا۔ سارے کیمرے ادن پر فوکس ہوئے تو وہ ایکسکیوز می کہہ کر مستجاب کو لے کر سٹیج سے نیچے اتر آیا۔ سر آپ کو کس پر شک ہے؟ ایک صحافی نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ دیکھیں میری وائف کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اس وقت آپ کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ کہتا ہوا وہ اسے لے کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ رضا میں ادن کے ساتھ جا رہی ہوں، شام تک آ جاؤں گی، جائشہ رضا بخاری کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، میں ڈرائیور کو بھیج دوں گا، جلدی آ جانا۔ رضا بخاری جائشہ کا گال تھپ تھپا کر وہاں سے نکل گیا اور جائشہ تیزی سے ادن کی طرف بڑھی جو گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ جائشہ کو تیزی سے اپنی طرف آتے دیکھ کر گاڑی سے باہر نکلنے لگا لیکن مستجاب نے اس کا بازو زور سے تھام لیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں بچوں کی طرح ری ایکٹ کر رہی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا۔ آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اتنی دیر میں جائشہ ان کی گاڑی تک پہنچ چکی تھی۔ ادن نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تو جائشہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تو ادن نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ جائشہ رضا صاحب کدھر ہیں؟ ادن نے مڑ کر جائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ چلے گئے ہیں۔ پلیز ان کو روکنا تھا، چلو میں انہیں فون کر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے رضا بخاری کا نمبر ملایا۔ رضا صاحب آپ پلیز واپس آئیں، میں مستجاب کی وجہ سے وہاں سے نکلا ہوں، حویلی میں کھانے کا انتظام ہے، آپ پلیز کھانا کھا کر جائیے گا۔ ادن نے اصرار بھرے انداز میں کہا۔ نہیں ادن پھر کبھی صحیح، ابھی میں نکل آیا ہوں، تمہاری بہن تو ادھر ہی ہے، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ رضا بخاری نے کہا تو ادن نے ٹھیک ہے کہہ کر فون بند کر دیا۔ مستجاب کی طرف غور سے دیکھا جس کا رنگ بالکل سفید پڑا ہوا تھا۔ جائشہ بھی پریشان بیٹھی ہوئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ادن پر حملہ کس نے کیا ہے۔ ادن نے میر ارسلان کا نمبر ملایا۔ ارسلان بھابھی کو لے کر حویلی میں آؤ، گھر نہیں جانا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ مستجاب کو لے کر کمرے میں آ گیا اور جائشہ کو بھی آنے کا بولا۔
تو وہ بھی ان کے کمرے میں آ گئی۔ مستجاب کے ماتھے پر پسینے آ رہے تھے۔ اتنے میں ڈاکٹر فروا کمرے میں داخل ہوئے۔ اس نے مستجاب کا تفصیلی چیک اپ کیا۔ ڈاکٹر، مستجاب نے بہت زیادہ سٹریس لیا ہے۔ عدن بھائی، انہیں ذرا ریلیکس کریں۔ ڈاکٹر فروا مستجاب کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولی، جائشہ، مستجاب کا دھیان رکھنا، میں ذرا آتا ہوں۔ ڈاکٹر فروا میرے ساتھ آئیں۔ یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اتنے میں تسلیم بھی گھبرائی ہوئی عدن کے پاس آئی اور اس کا پیار سے ماتھا چوما۔ جیتے رہو میرے بچے، خدا تمہیں لمبی زندگی دے۔ تھینک یو آنٹی، آپ ذرا مستجاب کو دیکھ لیں۔ عدن نے یہ کہا تو وہ سر ہلاتی ہوئی ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ڈاکٹر فروا، کوئی اور مسئلہ تو نہیں؟ اس کا چہرہ بالکل لٹھے کی طرح سفید ہو رہا ہے۔ عدن پریشانی سے بولا، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے عدن بھائی، آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اس لیے ڈر گئی ہے۔ آپ پریشان مت ہوں، کچھ گھنٹوں بعد نارمل ہو جائے گی۔ وہ تسلی میز انداز میں بولی، بہت شکریہ، آپ پلیز مہمان کو ذرا دیکھ لیجئے گا۔ عدن ڈاکٹر فروا کی طرف دیکھ کر بولا تو وہ جی کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں جائشہ چلتی ہوئی عدن کے پاس آئی اور اس کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا۔ خدا میرے بھائی کو لمبی زندگی عطا کرے، یہ جس نے بھی کیا ہے میں پتہ لگا کر رہوں گی۔ جائشہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولی تو عدن نے پیار سے اپنی بہن کو دیکھا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جائشہ، میں خود پتہ لگا لوں گا، ویسے بہت اچھی لگ رہی ہو۔ عدن نے یہ کہہ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تو پیچھے سے آتا میر ارسلان اچنبے کا شکار ہوا کہ جائشہ تو کسی سے اس حد تک فری نہیں ہوتی تھی، اور اب کیسے عدن کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ کیسی طبیعت ہے بھابھی کی؟ اس کی آواز پر دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ٹھیک ہے پہلے سے۔ جائشہ، تم ذرا مستجاب کا دھیان رکھنا، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میر ارسلان کو لے کر مردان خانے میں آ گیا۔ بھابھی کدھر گئیں؟ وہ میر ارسلان کو اکیلا دیکھتے ہوئے بولا، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں نے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا، جائشہ بہت کلوز ہو گئی ہے تم سے۔ میر ارسلان اسے دیکھتے ہوئے بولا تو عدن نے آنکھیں ٹیڑھی کر کے اسے دیکھا۔ تمہیں بولا تھا نا وہ مجھے بہنوں کی طرح عزیز ہے۔ چل بیٹھ ادھر، کھانا لگواتا ہوں، کھا کر جانا۔ عدن میر ارسلان کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ عدن، بابا آپ کو مستجاب بی بی بلا رہی ہیں۔ رانی ادھر آتے ہی بولی، جانا نہیں ارسلان، تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے نکلا۔ وہ کمرے میں پہنچا تو وہ رو رہی تھی۔ جائشہ اور تسلیمی سے چپ کروا رہی تھی لیکن وہ چپ نہیں ہو رہی تھی۔ تم اسے چپ کرواؤ بیٹا، چلو جائشہ۔ یہ کہہ کر وہ جائشہ کو لے کر کمرے سے نکل آئی تو وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور پیار سے کتنی ہی دیر تک اسے تسلیاں دیتا رہا، لیکن پھر بھی وہ چپ نہ ہوئی۔ یار یہ کیا بچپنا ہے مستجاب، تمہارے سامنے موجود ہوں زندہ سلامت، اس بات پر خدا کا شکر کرنے کی بجائے تم روئے جا رہی ہو۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اتنے لوگوں کو ہم نے بلایا ہوا ہے، یہاں پر تمہارا بچوں کی طرح رونا ہی ختم نہیں ہو رہا۔ You are a high qualified doctor. Look at you. You are crying like a baby. Not fair یار۔ عدن اب سختی سے بولا تو وہ کئی لمحوں تک اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر ناراضگی سے منہ پھیر لیا۔ عدن حیدر کو تو پہلے ہی ان آنکھوں سے فتح کر لیا ہے، اب مزید کیا مارنے کا پروگرام ہے؟ وہ اب نرم لہجے میں بولا تو وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ عدن اس کا چہرہ اٹھا کر بولا تو اس نے اپنی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اب بالکل نہیں رونا، میں ذرا باہر جا رہا ہوں، تم آرام کر لو۔ وہ یہ کہہ کر اس کے پاس سے اٹھنے لگا تو اس نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ عدن نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہارا پاگل پن مجھے لے ڈوبے گا، پلیز جانے دو مجھے، نہیں تو نیت خراب بھی ہو سکتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو مستجاب نے اس کا بازو چھوڑ دیا، جس پر وہ مسکرانے لگ گیا۔ اب اگر روئی تو میں اپنا طریقہ استعمال کروں گا،
جائشہ کو بھیجتا ہوں اور دیکھو وہ ہماری مہمان ہے، اس کو کچھ ٹائم دو، اب اس کو پریشان نہیں کرنا۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر باہر نکل گیا تو کتنے ہی لمحے وہ غائب دماغی سے دیواروں کو گھورتی رہی اور اب اپنے رویے پر پشیمان ہونے لگی کہ اس کی وجہ سے عدن اور اس کی ماں سب پریشان تھے۔ اس دن کو دیکھنے کے لیے تو اس نے کتنی دعائیں کی تھیں، اب جب وہ دن آیا تھا تو وہ ایسے پریشان بیٹھی تھی۔ جائشہ کمرے میں آئی تو اس نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ ایم سوری جائشہ، میں بہت زیادہ جذباتی ہو گئی تھی۔ وہ اب شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ نہیں یار، ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو میرا بھی یہی ری ایکشن ہوتا۔ عدن حیدر ایسا انسان ہے کہ جس کے لیے پاگل ہوا جائے۔ وہ اب اسے ہلکا سا چھیڑتے ہوئے بولی تو مستجاب پھیکا سا مسکرا دی۔ اندر سے وہ ہل کر رہ گئی تھی۔ اوکے گائز، اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ فی امان اللہ۔